نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان بیان کیا ہے، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب ان کی جانوں میں سے ہی ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان پہ تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو ہمہ قسم کے غائل سے، نجاستوں سے، پلیدگیوں سے، گمراہیوں سے، فسق و فجور سے پاک اور صاف کرے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت کی تعلیم۔ یقیناً یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
آمد اور بعثت سے پہلے واضح اور صریح گمراہی میں ڈوبے ہوئے. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو کبھی بھی صحیح انداز سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، ساری زندگی گزر جائے گی لیکن وہ تعلیمات مکمل نہیں ہو پائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مکمل دین عملی ذریعہ سے امت تک پہنچایا. ہم آج کے خطبہ جمعہ میں چند وہ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے جن میں سے بعض باتیں تو ہمارے علم میں ہیں، عمل نہیں، سستی اور کوتاہی. چند وہ باتیں عرض کرنا چاہیں گے کہ جن سے ہم غافل ہیں، ہم نے کبھی نہ سوچا، نہ غور کیا، نہ یہ زحمت گوارا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مواقع پر بھی کوئی تعلیمات ہیں، اس معاملہ میں بھی آپ نے کوئی تعلیمات دی ہے، کوئی رہنمائی کی ہے. سب سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، کہ یہود و نصارہ اور ایک روایت میں مشرکین، یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی، انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یعلمکم النبی، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں حتی الخراءۃ، کہ بول و براز کیسے کیا جائے. پیشاب اور پاخانے کے مسائل بھی وہ تمہیں سکھاتے ہیں، اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں. یہ انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ یہ بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی باتیں، یہ بھی چیزیں کوئی تعلیم و تعلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ وہی بات ہے بعین ہی جو آج مسلم جب یورپ میں جاتے ہیں تو یہودی اور عیسائی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں. تو یہ مسلمان جاہل اور غافل ہونے کی وجہ سے نہ تو جواب دے پاتے ہیں اور نہ ہی دفاع کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کچھ علم ہو، سوجھ بوجھ ہو، تو وہ بھی دفاع کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی وہ اس بات کو اطمینان قلب کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ بیان نہیں کرتا کہ ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں. ان کے سامنے ان کو بیان کرنے سے گریز کرتا ہے.
جب انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ ہاں اجل، ہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بول و براز کی صورت میں قبلہ رخ ہو کر کے یہ کام نہیں کرتے۔ 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ کم از کم کتنے ڈھیلے استعمال کرنے؟ 3۔ اور وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرتے۔ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ جن باتوں کا ان کو علم نہیں تھا وہ باتیں ان کو بتائیں اور ان کو بتایا اور سمجھایا کہ بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، انہوں نے ہمیں ان کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ جو قوم محرومیت کا شکار ہو، احساس کمتری کا شکار ہو، ایمان سے محروم ہو، عمل سے محروم ہو، آپ بتائیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق یوں لوگوں کو خبر دے گی؟ اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے گی؟ پورے یقین کامل کے ساتھ ان کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرے گی؟ جو باعث شرم کام تھے ان پر فخر محسوس کرتے، ناچنا گانا، ڈھول ڈمکے بجانا، زنا کرنا، شراب پینا، سود کا لین دین کرنا، رشوت کھانا، لینا دینا، غربا فقراء مساکین کا حق کھانا، مظلومین پہ ظلم کرنا، یہ قابل شرم باتیں، ان پہ شرم نہیں آتی۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ان کے متعلق بیان کریں گے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور خود جھوٹ بولیں گے، خود کبھی عمل نہیں کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو۔ یہ اصل میں وہ لوگ تھے جو دوسرے ادیان اور مذاہب سے دین اسلام میں داخل ہوئے اور انتہائی تکالیف اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی سیرت کے پہلو پہ کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے متعلق جھوٹی باتیں جو لوگوں میں پھیل چکی ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور انہوں نے مدینہ تک پہنچنے میں کیا کیا تکالیف برداشت کی۔ یہ ایک لمبا باب ہے۔ تو ان کو یہ پیغام دیا کہ بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور ان باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لیں، یومیہ 2-4 مرتبہ بول و براز کے لیے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیا ہمیں وہ دعا یاد ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کو یہ دعا نہیں آتی، اور یہ دعائیں یاد نہ ہونے، ان کا اہتمام نہ کرنے، موقع بموقع نہ پڑھنے کی وجہ سے پھر یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور ان کا مال و دولت بھی لوٹتے ہیں۔
جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، جس کے متعلق آپ ہمیشہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہا کرتے تھے، ہمیشہ خطبہ نکاح میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، دیگر مواقع پر خطبہ دیتے، خطبۃ الحاجہ میں، خطبہ مسنونہ میں یہ الفاظ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے بہترین تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ دعا سکھائی کہ یہ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے، یا آپ فضا میں کھلی جگہ میں بول و براز کرنے کے لیے بیٹھے، آپ اس مخلوق کو نہیں دیکھتے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اگر یہ دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو آپ ان کے شر سے محفوظ ہوں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں بے سمجھی میں، لا علمی میں، جہالت اور اس چیز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آصف زدہ ہو گئے۔ عاملوں کے پاس گئے، انہوں نے حاضری کی، پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے پیشاب کر دیا ہمارے کھانے میں۔ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں ہم نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی، بھول گئے، اس کا اہتمام نہیں کیا، شیاطین اور جنات نے ہمارے ساتھ مل کر کے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، شیاطین کہتے ہیں کہ بھئی اس گھر میں رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں۔ کیا اس بات کا ہمیں علم ہے؟ ہم اس بات سے واقف ہیں؟ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ جب کھانا کھانے لگا، بسم اللہ کہا، شیطان کہتا ہے کہ نہ یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ، یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، شیطان کہتا ہے رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ کیسی عالی شان تعلیمات۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دروازوں کو بند کر دو اور بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا جائے گا، شیطان اسے نہیں کھول سکے۔ اللہ کے ذکر میں طاقت دیکھے کتنی، کس کے ذریعے، اس کے ذریعہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں
شیطان خود بھی بتا دیتا ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہیں گے کہ جب 3 راتیں مسلسل شیطان انسانی شکل میں آ کر کے صدقہ کی کھجوریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، تینوں راتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لی، منت سماجت کر کے چھوڑ دیا گیا. آخری رات انہوں نے کہا چھوڑنے نہیں، جو مرضی ہو جائے. اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیا کریں گے تو پھر آپ محفوظ ہو جائیں گے، پھر میں نہیں آؤں گا، اس نقصان سے بچ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. طالب علم تھے نا، ہم تو ساری زندگی گزر گئی ہے، نماز کا ترجمہ بھی سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ تو کیا پڑھنا. اور سب سے زیادہ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں، جس سے ہمیں الرجی ہوتی ہے، وہ تعلیم، اور وہ بھی کتاب و سنت. کہا کہ سکھاؤ، بتاؤ. اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر تمہارے مال کی، ان چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی. وہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، آیت الکرسی کا معنی مفہوم نہیں جانتے. آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود لوگ شرک کرتے ہیں کہ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان ہے، اس کے اختیارات کا بیان ہے. ترجمہ پڑھے تو حقیقت حال سے واقف ہو. پھر زمین کے نیچے والوں کو اور زمین سے اوپر والوں کو کسی کو نہ پکاریں، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہ جانے، پھر اللہ کے سوا کسی کو داتا، گنج بخش، غوث، دستگیر، غریب نواز نہ مانے، مشکل کشا نہ سمجھے. ترجمہ جان لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھی ابو ہریرہ، پھر رات کیا ماجرا پیش آیا؟ کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ چھوڑنا ہی نہیں. اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرو، تم اللہ کی امان میں آ جاؤ گے، حفاظت میں آ جاؤ گے. پوچھا کیا بتایا کہ آیت الکرسی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے معلوم ہے یہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے کہ نہیں مجھے علم نہیں. صحابی رسول ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے. جو گند کھاتا ہے، غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے، نشہ کرتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہے، پاکی پلیدی کا اسے علم نہیں ہے، وہ پہنچا ہوا اسے علم غیب. اس صحابی رسول کو پتہ نہیں ہے کون. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ شیطان تھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے تجھ سے سچ بولا حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. آپ نے تصدیق کی اس کی بات کی. بات کیا سمجھائی اور بتائی گئی؟ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو،
گھر کی، آپ کی، بچوں کی، آپ کی عزت کی، آپ کے مال کی، آپ کی جان کی، آپ کے ایمان کی، ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مولوی یہ تعلیم دیتا ہے، وہ کہتا ہے حلوہ پکاؤ، دیگے پکاؤ، ہمیں کھلاؤ، تمہاری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ لوگوں کو جاہل رکھنا، اس میں ان کی کامیابی ہے۔ لوگ جاہل رہیں گے تو ان کا دھندا چلتا رہے گا، لوگوں کا علم ہو گیا تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا۔ ہمیں آیت الکرسی آتی ہے نا، یاد ہے نا، سوتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تعلیم، وہ دعا، اگر میں یہ بات کہوں کہ 95% لوگوں کو یہ دعا آتی ہی نہیں ہے، ان کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میں نے مبالغہ کیا ہے کہ 5% لوگوں کو ریب دی، میں مبالغہ سے کام لے رہا ہوں، 5% لوگ کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اس کی اولاد شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ یہ دعا آتی ہے، معلوم ہے، کبھی یہ بات جانی سمجھی ہمارے علم میں ہے، معلوم ہے ہمیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی، کیا دعا سکھائی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث اور دعا کو کئی مقامات پر ذکر کیا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، یا اللہ، بسم اللہ کہہ کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو تو اولاد ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ کیوں جی؟ اب بتائیں میری بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ اور یہ تو اچھے بھلے جو مسجد میں امامت کرنے والے مولوی صاحبان، جن کو ہم مفتی سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں، وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا ان کے پاس، ان کو بھی نہیں آتا۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کی اولاد کا دین اور اس کا دنیاوی معاملہ اللہ کی حفاظت میں آتا۔ جو نہیں پڑھتا، بظاہر تو وہ انسان کے ہی بچے ہیں، عادات ان کی وہ شیطان والی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا پھر شیطان اس کے ساتھ اس کی بیوی کے جماع میں شامل نہیں ہو پائے،
وگرنہ کیا ہوگا؟ شامل ہو جائے گا۔ کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، بچوں کی مائیں پریشان ہیں کہ جی بچے پریشان بہت کرتے ہیں، ضد بہت کرتے ہیں، روتے ہیں، ڈرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، تنگ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے؟ یہ دعا صرف مرد نے نہیں پڑھنی، عورت نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی اولاد ہونا ہے۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ ہمیں کیا تعلیم چاہیے تھی اور ہم نے کیا حاصل کیا۔ دادا بن گئے، نانا بن گئے، کچھ پتہ نہیں۔ شادیاں کر لیں، بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ نہ خود کو معلوم، نہ بچوں کو تعلیم دی اور نہ دلوائی، نہ اس کا اہتمام کیا۔ ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنی ان کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، معافی مانگی کہ یہ ہماری سستی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ بچے شیطان والی عادتیں اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری غلطی ہے؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، اور کہاں یہ بھنگڑے، ناچ اور گانے اور دمالے، کہاں یہ دین کی تعلیمات اور کہاں یہ مولویوں کی تعلیمات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، آپ کی آمد کا مقصد، میرا ایک شاگرد ہے، وہ اکثر و بیشتر دوران سفر ایسے ہی کان ٹوٹے جو زیادہ بے مقصد گفتگو کرتے ہیں، وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ بھائی، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی آتی ہے، تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس موقع کی دعا بھی ہے، تو اسے کیا دعا نہیں، وہ کیا سنائے گا؟ اس کے باپ دادا کو پتا نہیں ہے، اس کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اپنی اس غفلت کو چھوڑ دیں، ہوش کے ناخن لیں، یہ چیزیں سیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم نہ دی، جہاں آپ نے موقع بموقع دعائیں پڑھی نہ ہو اور اس کی تعلیم نہ دی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، پچھلے دنوں صحیح مسلم کا سبق ہو رہا تھا، دوران سبق جب یہ حدیث پڑھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو 4 چیزوں سے پناہ مانگنے دعا اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے اور صحابہ اس کا اہتمام کرتے اور اپنی اولاد کو سکھاتے۔ امام مسلم نے ذکر کیا، امام طاؤوس جو بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے بیٹے نے جب نماز پڑھ کر کے سلام پھیرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی، یہ دعا پڑھی ہے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. کہ اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں گناہ اور قرض کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں. کہا کہ یہ دعا پڑھی؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں. فرمانے لگے نماز دوبارہ پڑھ، نماز لوٹا، دوبارہ نماز پڑھ اور یہ دعا پڑھ، پھر سلام دے. کہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی، جن سے پناہ مانگنے کی ضرورت تھی، تو نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہی نہیں. وہ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ قبر کے فتنہ سے پناہ کی ضرورت ہے، لیکن جب مولوی کہے کہ جی پیر صاحب آ کر کے بخشوا دیں گے، چھڑا کے لے جائیں گے، ان کا دھوبی ہونے سے ہی جان چھوٹ جائے گی، تو آپ بتائیں کہ وہ عذاب قبر سے ڈرے گا؟ جو لوگ یہ تعلیم دیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو عبد القادر کہہ کے مخاطب نہیں کرتا، غوث اعظم کہہ کے مخاطب کرتا، وہ قوم عذاب قبر کی تیاری کرے گی، اس سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرے گی، ان کے دل میں عذاب قبر کا خوف پیدا ہوگا. او بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنا مال لے کے آئے، اتنے دینار لے کے آئے، سونے کی اشرفیاں لے کے آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جھولی میں ڈال دی. جھولی بھر گئی، آپ ہلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد وہ کوئی بھی نیک عمل نہ کرے. ایک مرتبہ نہیں کہا، بعض روایات میں 2 مرتبہ، ایک میں 3 مرتبہ کہا کہ عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہے، آج کے بعد اگر وہ کوئی نیک عمل نہ کرے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب قبر کا ذکر ہوتا روتے، داڑھی بھیگ جاتی. کہا گیا کہ آپ عذاب قبر پر اتنا روتے ہیں، قبر کا ذکر ہوتا ہے اتنا روتے ہیں. کہا یہ پہلی گھاٹی ہے، پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا امتحان ہے، اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو، اس میں ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکامی کے خطرات موجود ہیں. باوجود اس کے کہ ہر جمعہ کو 2 غلام آزاد کرتے تھے. غلام تو ایک ہی آزاد کرنا بڑی بات ہے، ہر جمعہ کو 2 غلام آزاد کرتے. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس شخص کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ کو بھی اللہ آزاد کر دے، جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ اتنا عظیم عمل کہ ہم نے پچھلے خطبہ میں یہ حدیث سنائی کہ کوئی شخص اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، ادا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اس کا والد غلام ہو اور وہ خرید کر کے اسے آزاد کر. وہ نیک عمل کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہے، وہ عذاب قبر سے ڈرتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. مسیح دجال کا فتنہ
جو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس فتنہ سے ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور زندگی اور موت کا فتنہ یہ میرے اور آپ کے سامنے، یہ زندگی میں کتنے فتنے ہیں، کتنے فتنے آئے گزر گئے، کتنے فتنوں میں ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، کتنی آزمائشیں ہم پہ آئی ہیں، سوچے غور کریں۔ یہ کرونا کا فتنہ آیا، دجالی فتنہ، بڑے بڑے جگادری لیٹ گئے، ڈھیلے ہو گئے، بڑے بڑے گارڈر پگھل گئے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ فتنہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ یہ کورونا کی کوئی حقیقت تھی یا فتنہ تھا؟ کیوں جی؟ اور بتائیں کوئی حقیقت تھی یا فتنہ تھا؟ اب لوگ کورونا سے مرتے ہیں، اب کوئی احتیاطی تدابیر نہیں۔ وہ سینکڑوں ارب روپیہ ملا، اس کے حفظ میں وہ کہاں گیا؟ وہ قوم اور ملک میں تو خرچ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے طلب کیا یہ سینکڑوں ارب روپیہ کہاں گیا؟ وہ حصے پتیوں کی بات ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتی کہ اکیلے کھائے جا رہا، ہمیں بھی کچھ دو۔ اب تو یہ بات دنیا پہ واضح ہو چکی ہے کہ تمام محکمے کرپٹ ہو چکے، جو عدالتوں کا احترام کو تھوڑا بہت لوگوں کی نظروں میں باقی تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کا فتنہ، کیا آپ خاتمہ خیر کی دعا مانگتے ہیں؟ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے ہیں؟ کیوں جی؟ سوچیں، غور کریں۔ ہمارے ایک دوست عالم دین، انہوں نے بتایا کہ میں نے سفر کیا سعودیہ میں، ایک ڈرائیور کے ساتھ، لمبا سفر تھا۔ وہ ڈرائیور ذکر ہی کیے جا رہا اللہ کا، گاڑی چلاتے ہوئے کہیں رکتا ہے تب بس اللہ کے ذکر میں مصروف ہے ہمہ وقت۔ میں بڑا اس سے متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کہ آپ اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا میرا بھائی کھلونے بیچتا تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان حرکت کر رہی تھی، میں نے اس کے قریب ہو کر کے کان لگا کے سنا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں نے اس کے قریب ہو کر کے سنا تو کھلونے بیچتے ہوئے ہمہ وقت کہتا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال۔ جب میں نے سنا تو وہ کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال۔ جائے عبرت ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ اپنے پہ لازم کر لیا کہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تاکہ میری موت آئے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں بعض لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، بعد میں شروع کرتے ہیں، 2 گالیاں پہلے نکالتے، تقیہ کلام ہے، ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یاوہ گوئی کرتے، فحش گوئی کرتے، گالیاں نکالتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ، گناہ اور قرض کا فتنہ۔ بعض لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، لیکن گناہ چھوٹتے اس لیے نہیں ہے کہ سوسائٹی چینج نہیں کرتی، اس ماحول معاشرے کو نہیں چھوڑتے،
جو شخص چاہتا ہے کہ میں سگریٹ نوشی چھوڑ دوں، شراب چھوڑ دوں، زنا چھوڑ دوں، گناہ چھوڑ دوں، میں نمازی بن جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان دوستوں کی مجلس کو چھوڑے۔ جب تک ان کی مجلس کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک وہ راہ راست پہ نہیں آ سکتا، ان برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، نمازیوں کے ساتھ بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، ذکر اذکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، حلال کمانے والوں کے ساتھ بیٹھے، حرام سے بچنے والوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی قربت اختیار کرے۔ اور قرض کا فتنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض، رات کو انسان کو نیند نہیں آتی، رات کو مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوچتا رہتا ہے یہ قرض کیسے ادا کروں گا، اور دن کو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ہر روز نیا وعدہ کرتا ہے، مکر جاتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا، وقت آ رہا ہوتا ہے، وقت کٹی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، روزانہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم بھی ہے، ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، میں اور آپ آج ذرا سوچیں اور جائزہ لیں، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت آخری تینوں قل تین مرتبہ پڑھ کر کے، 3 مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک کر کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرتے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہم فیس بک دیکھتے ہوئے، یوٹیوب دیکھتے ہوئے، فضولیات دیکھتے سنتے ہوئے سو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ نے ایسا کیا، آپ نے امت کو تعلیم دی کہ مجھے بھی ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے، تو تمہیں بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، یا تم اس سے مستثنا ہو؟ اور بتائیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اس کا اہتمام نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، پڑھ کر کے 1 مرتبہ ہاتھوں پہ پھونک ماریں گے، پورے جسم پہ پھیریں گے، پھر دوسری مرتبہ اسی ترتیب سے، پھر تیسری مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھ کر کے اپنے جسم پہ پھیریں۔ نہ ہم خود عمل کرتے ہیں، نہ بچوں پر یہ عمل کیا جاتا ہے، ان کو خود دم کرے نا، مولویوں کے پاس لے کے جاتے، پیروں کے پاس لے کے جاتے، پوچھتے پھرتے ہیں، جی بچہ جو ہے پریشان ہے، ڈرتا ہے، سویا ہوا روتا رہتا ہے۔ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات موجود ہیں، ان کو اپنائیں، عمل کریں، اپنی اصلاح کریں، اور یہ سستیاں اور کوتاہیاں جو ہم نے اختیار کر رکھی اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔